السلام علیکم جناب طارق جمیل، مزاج بخیر ہوں گے؟ مجھے بتائیے نا پچھلے پروگرام آپ کو کیسے لگے؟ اچھا چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ ڈرامے کی دنیا، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے، بے شمار کتابیں لکھی گئیں اس کے اوپر اور بے شمار کام ہوا ڈرامے کے اوپر، اور قدیم ترین صنف ہے آرٹ کی۔ ڈرامہ آرٹ ہے۔ بہت سارے لوگ اسے لٹریچر بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے آرٹ بھی کہتے ہیں، لیکن میں اسے آرٹ سمجھتا ہوں، فن۔ ہاں البتہ یہ فائن آرٹ نہیں ہے، آرٹ ہے۔ ذرا سا پیچھے سے چلتے ہیں تاکہ جلدی جلدی آج تک آ جائیں ہم۔ ڈرامے کا لفظ جو ہے نا، ڈراما، جہاں تک میری نالج ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا، ٹو پرفارم، کر کے دکھانا، بتانا نہیں، سنانا نہیں، کر کے دکھانا، یہ ڈرامے کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب جب کر کے دکھانا ہے تو ڈرامے کی بنیاد تو ایک اسکرپٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اسکرپٹ پڑھا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ڈرامے کا اسکرپٹ نہ تو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ تو سننے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ڈرامہ کرنے کی چیز ہے۔ اس پر بھی ایک بحث ہے کہ یعنی یہ ڈرامے کے یعنی تعریف پر بحث نہیں، بلکہ دو تہذیبیں جو دنیا میں ممتاز ترین اور قدیم ترین، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ ڈرامے کی ابتدا ان سے ہوئی۔ ایک تو یونانی ہے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ڈرامے کی ابتدا یونان سے ہوئی اور قبل مسیح میں، اور دوسرا ہندوستان ہے، بھارت، ہندوستان۔ تو جو ہندوؤں میں یہ جو روس اور نوٹنکی اور سمانگ رچانا اور ڈھونگ اور نوٹنکی کہہ لیں، تو اس کی ابتدا بھی بڑی قدیم سے ہے۔ تو ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ڈرامہ یہاں سے ہوا، لیکن یہ جو جدید ڈرامہ ہے ہمارا، وہ اگر ہم سچی بات کریں تو اس کا جو بنیادی تانا بانا ہے وہ یونان سے ہی ملتا ہے جا کر، لیکن ہم ان کی بات کو بھی رد نہیں کر سکتے، دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور دونوں اپنا دعویٰ جو ہے رکھتے ہیں، اور دونوں کے دعوے ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ ابتدا میں تو آپ نے سنا ہوگا نا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ او یار ڈرامہ نہ کر، یار کی ڈرامے بازی لائی یہ تو۔ پشتوں میں بھی شاید اسی طرح ڈرامے مکوا ماڑا پریدا سما خبروں کا ڈرامے مکوا، سیدھی گل کر بھائی، ڈرامہ نہ کر مہربان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آدمی بیان دے رہا ہے کہ ڈرامے نہ کرو میرے ساتھ، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو شخص اس وقت جو بات کر رہا ہے اور جو سوانگ بھرا ہوا ہے اس نے، یا جو ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے پیچھے اگرچہ یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، ایک عام سلینگ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈرامے نہ کرو، تو لیکن اس کے پیچھے یعنی انسان کے کہیں سب کانشس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ڈرامے میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، بھلے وہ کہانی سچی ہو، لیکن یہ جو کرنے والے ہیں ان کی یہ کہانی نہیں ہے، یہ یہ انہوں نے سوانگ بھرا ہوا ہے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ابتدا میں تو یہی تھا جو تھیٹر سے ڈرامہ شروع ہوا اسٹیج پر، اور زیادہ تر جو ہے پرانے ڈرامے جو ہیں وہ جو متس کے اوپر بیس کرتے ہیں، جو یونانی میتھولوجی ہے یا جو انڈین میتھولوجی ہے اس پر بیس کرتے ہیں، چونکہ ان میں مذہباً اور عقیدتاً بڑی یعنی وہ وحدانیت پر نہیں بلکہ کثرت پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی جنگ و جدل کا دیوتا ہے، کوئی مہربان ہے، کوئی محبت کا دیوتا ہے، کوئی کیوپڈ ہے، کوئی وینس ہے، کوئی حسن کی دیوی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو ان خواص اور ان صفات کے لیے الگ الگ دیویاں اور الگ الگ دیوتا ان تہذیبوں میں رہے، بلکہ اب بھی موجود ہیں یہاں ہندوستان میں۔ کوئی کالی دیوی ہے، کوئی تو یعنی لوگوں کو ان مائتھولوجی کی کہانیوں سے آگاہ کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ ان کرداروں کو مجسم شکل میں لوگ ان کا روپ دھاریں اور اسٹیج پر آئیں اور پرفارم کریں، اور وہ ایک کہانی یعنی ابتدا کی شکل میں چلتے چلتے ایک انجام تک پہنچے اور لوگ محسوس ہو کر چلے جائیں، اور ان کے علم میں ایک اضافہ ہو یا ان کے دل پر نقش ہو جائے وہ داستان۔ اب اس میں دیکھیے، اچھا میں آپ سے عرض کروں، یہ باتوں سے باتیں ہی چلتی رہیں گی اور اسی طرح میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ بات چیت کر پاؤں گا، کیونکہ کوئی ایسا سلیبس کے طور پر تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں نا کہ یہ پہلا چیپٹر ہے، یہ دوسرا چیپٹر ہے، یہ تیسرا چیپٹر ہے، اور آئیں اس طرح چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کی یہ گفتگو اب شروع ہوئی ہے اور یہ چلتی رہے گی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہانی کا ایلیمنٹ پھر اس میں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کہ یعنی آپ نے کردار تو آپ نے ابتدا میں یعنی وہ تو آپ نے تصور کر لیے کہ یہ کردار ہے، یعنی وہ دیوی دیوتاؤں کے کردار ہیں، اور ان کی آپس میں جنگ و جدل بھی ہو رہی ہے، ان کی آپس میں محبتیں بھی ہو رہی ہیں، اور مختلف طرح کے جذبات کا اظہار بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سارے کریکٹرسٹک ہو گئے نا کردار کے، کہ کردار کیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کیا جنگجو ہے یا محبت کرنے والا ہے یا محبت کرنے والی ہے، یا حسین ہے، یا اس میں بچپنا ہے اور وہ بن دیکھے ادھر ادھر تیر چلایا جا رہا ہے، جو کیوپٹ کے بارے میں مشہور ہے، تو وہ تیر جا کے لگ جاتا ہے کسی نہ کسی کو۔ تو یہ کردار سازی تو ہو گئی، لیکن اب تھیٹر میں اسٹیج کے اوپر جب آپ پردہ ہٹتا ہے اور شروع کرتے ہیں تو ایک ابتدائیہ چاہیے نا۔ جب ابتدائیہ ہاتھ میں آ گیا تو پھر اس بات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، اور جب بات آگے بڑھتی جائے گی تو کردار جو اس وقت سامنے ہیں،
अकेला आदमी तो नहीं ना स्टेज पर आकर को बात कर सकता, कभी हो भी सकता है कि अकेला आ जाए, लेकिन ज़्यादातर वो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मुकालमा होता है। मुकालमा आ गया बीच में, और कई चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ। मुकालमा क्या हो सकता है? मुकालमा ये हो सकता है कि तुम्हें मैंने भेजा था फलां काम करने के लिए और तू करके नहीं आया, और इधर मेरा इतना नुकसान हो गया और तू वहाँ बैठा मज़े कर रहा था। वो कहता है जी मैं मज़े कहाँ कर रहा था, मैं तो आप ही के काम के लिए गया था, लेकिन उस्ताद ये पड़ी कि जो मैं जा रहा था तो एक खार के अंदर, एक वो गड्ढे के अंदर गिर गया मैं। ये अब एक मुकालमे शुरू हो गए ना, और मुकालमों के अंदर जो इनकी कन्वर्सेशन है उसमें चीज़ कौन सी आया है, बाकी कल पर छोड़ते हैं। मुझे बताइए इससे कुछ तमसील का आपको अंदाज़ा हुआ नहीं हुआ? सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और आगे भी देखते जाइए, हम इन बातों को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो मुझे बताइए, मैं वो स्टाइल अपना लेता हूँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसी तरह चलते रहें तो इसी तरह चलते हैं। चलें, कल बात को जारी रखेंगे, ठीक है?